ایران میں اسلام کا اتہاس صدیوں پرانا ہے۔ مسلمان 6 صدی عیسوی میں ایران میں اس وقت داخل ہوئے جب ایران پر ساسانیوں کی حکومت تھی اور اس کی سطح پر ساسانی بادشاہ خسرو پرویز بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی خسرو پرویز تھا جسے اس دور کے لوگ کسرا کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ایرانی بادشاہ کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی وہ یہی خسرو پرویز تھا۔ خسرو پرویز کے دور کا ایران آج کے ایران سے بہت بڑا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی جس کی سرحدیں ترکی، عمان، سریا، آذربائیجان، آرمینیا سے لے کر ایشیا اور بھارت تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت آدھی دنیا پر راج کرتی تھی، اور جب اس کے بادشاہ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے غرور اور تکبر میں ان کے بھیجے خط کو پھاڑ دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے خسرو پرویز کے نام سے پہلے محمد کا نام لکھ دیا۔ خسرو پرویز کی اس گستاخی پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ خسرو کی سلطنت کچھ ہی دنوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پھر نبی کے فرمان کے 15 سال بعد ہی حضرت عمر نے اس سلطنت کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اسلام کے آنے سے پہلے ایران میں پارسیوں کا راج ہوا کرتا تھا اور یہی دھرم ہی وہاں کا سرکاری مذہب تھا، لیکن خسرو پرویز کی ایک غلطی نے ایران کا پورا جغرافیہ بدل دیا۔ ایران مجوسیوں کا دیش تھا اور یہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے آنے تک یہاں کی ایک بڑی آبادی اسی زرتشت دھرم کو مانتی تھی۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مجوسی تھے۔ انہوں نے ہی بسم اللہ کا فارسی ترجمہ کیا تھا۔ ایران کا پرانا نام فارس تھا، اور اس فارس میں جس پہلے مسلمان نے قدم رکھا ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ خالد بن ولید کے انڈر مسلمانوں نے پہلی بار 633 عیسوی میں ایرانیوں کا مقابلہ کیا اور میسوپوٹامیہ شہر کو فتح کر لیا۔ جس وقت خالد بن ولید نے ایران پر حملہ کیا اس وقت اس کی سطح پر ہرموز بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرموز ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہندوستان اور عرب سے آنے والے ویاپاریوں پر ظلم اور تشدد کرتا اور ان کے مال کو لوٹ لیا کرتا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے اتیاچاروں کا ویرودھ کر سکے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، ہر کوئی اس کے اتیاچاروں سے پیڑت تھا۔ جب یہ خبر خلیفہ ابو بکر کو ملی تو انہوں نے خود ہرموز کا حساب کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سب سے طاقتور کمانڈر خالد بن ولید کو 18,000 فوجیوں کے ساتھ ایران روانہ کر دیا۔ خالد بن ولید کے آنے کی خبر ایرانیوں کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ جب وہ ایران پہنچے تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن خالد کوئی عام انسان نہیں تھے۔ یہ وہ کمانڈر تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ایک طرف خالد بن ولید کے چند فوجی تھے اور دوسری طرف ہرموز کی لاکھوں کی فوج اور جنگ کا میدان تھا۔ ایران کا کاظیمہ شہر یہی وہ شہر تھا جہاں پر مسلمانوں نے پرشین ایمپائر کے ساتھ اپنی پہلی جنگ لڑی، اور اس جنگ کو نام دیا گیا جنگ سلاسیل کا۔ یہ اتہاس کی ایسی جنگ تھی جو شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ ساسانی بادشاہ ہرموز نے خالد بن ولید کو چیلنج کیا کہ اگر دم ہے تو اکیلے مقابلہ کر۔ خالد بن ولید نے اپنے پہلے ہی وار میں ہرموز کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایرانی فوج میں دہشت پھیل گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ نے فارس کے لوگوں میں مسلمانوں کی ایسی دہشت بٹھائی کہ سالوں سال تک کوئی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہوا۔ مسلمانوں نے اس پہلی جنگ میں ہی پرشین ایمپائر کے پرخچے اڑا دیے، اور پھر جب 636 عیسوی میں حضرت عمر نے سعد بن وقاص کو فارس کی طرف روانہ کیا تو ساسانی سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سعد بن وقاص نے ساسانی بادشاہ یزغرد سوم کو ایسی شکست دی کہ فارس میں اس کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ جس فارسی سلطنت کو بازنطینی ایمپائر بھی ختم نہیں کر پایا،
مسلمانوں نے اسے چند دنوں میں ہی مٹی میں ملا دیا۔ مسلمانوں کے 30,000 کے لشکر نے یزگرد کو جنگ قادسیہ میں نہ صرف شکست دی بلکہ ان کے کمانڈر رستم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رستم کے مرتے ہی یزگرد کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور ایران میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ مسلمانوں نے بڑی آسانی سے فارس کی راجدھانی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے چلے گئے۔ حملے سے پہلے سعد بن وقاص نے یزگرد بادشاہ کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو مسلمان اپنی فوج کے ساتھ واپس لوٹ جائیں گے، لیکن اس نے جنگ کو چنا اور پھر اسی جنگ نے ایران سے 400 سال پرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد ایران اب پہلا غیر عرب دیش تھا جہاں پر اسلام سب سے پہلے داخل ہوا۔ ایران میں اسلام کو پہنچانے میں حضرت عمر کا بڑا کردار رہا۔ انہوں نے نہ صرف ایران میں اسلامی حکومت قائم کی بلکہ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے وہاں پر سینکڑوں مسجد اور مدرسے قائم کیے۔ ایران کے مجوسی اپنی سلطنت کے ختم ہونے کا ذمہ دار حضرت عمر کو ہی مانتے تھے، کیونکہ حضرت عمر نے ہی سعد بن وقاص کو ایران فتح کرنے کے لیے فارس بھیجا تھا۔ ایران کے آگ پوجنے والے ان مجوسیوں کی نفرت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عمر کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو ایک فارسی ایرانی آتش پرست تھا۔ سن 650 کے آتے آتے مسلمانوں نے پورے فارس کو فتح کر لیا اور پورا ایران اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ ایران کے آخری بادشاہ یزگرد سوم کی بیٹی شہر بانو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا اور اس طرح ایران کے شاہی خاندان میں بھی اسلامی خون بہنے لگا۔ مسلمانوں نے 651 میں اصفہان، آذربائیجان، سکاستان، آرمینیا اور خراسان کے پورے علاقے فتح کر لیے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب عباسی خلافت کی استھاپنا ہوئی تو اس نے ایران کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے وگیان اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایسی ترقی کی کہ یورپ کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ایران آنے لگے۔ اتہاس کاروں کے مطابق 8ویں صدی تک ایران کی 25% آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ایران میں بیٹھ کر دنیا کے ترقی کی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ 11ویں صدی کے آتے آتے ایران کی 100% آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی بھاشا میں ایران کے لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ ایران کے بغیر اسلام کا وہ تصور سامنے نہیں آ سکتا تھا جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی ایران میں امام بخاری، امام مسلم، امام غزالی اور امام ابو حنیفہ جیسے ان عالموں کی پیدائش ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کے سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کا نظریہ بدل دیا۔ آج پوری دنیا میں ان کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں۔ ایران میں ایسے ایسے ویگیانک اور ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے جو آج پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ایران میں ایسی جڑیں جمائی کہ وہاں صدیوں تک مسلمانوں کے علم و فن کا مرکز بنا رہا۔ اسی ایران میں مولانا رومی اور بایزید بستامی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ اس سرزمین پر جابر بن حیان، الخوارزمی اور البیرونی جیسے مسلم سائنٹسٹوں کی پیدائش ہوئی جن کی لکھی کتابیں آج آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی اسی ایران کے رہنے والے تھے۔ جب پورا یورپ اور پشچم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تب ایران کے مسلمان اوشکار پر اوشکار کیے جا رہے تھے اور یہی مسلمانوں کا وہ سنہرا دور تھا جسے آج گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک دنیا میں وگیان پر سب سے زیادہ کتابیں فارسی اور عربی بھاشا میں لکھی گئی۔ ایران سینکڑوں سالوں تک الگ الگ مسلم سلطنتوں کا حصہ رہا۔ اس پر سامانیوں، سلجوکیوں، صفویوں اور غزنوی ایمپائر نے سالوں تک حکومت کی۔ بادشاہت اور شہنشاہت کا یہ سلسلہ 1979 تک چلتا رہا جب تک امام خمینی نے ایران سے پہلوی سامراجیہ کا خاتمہ نہیں کر دیا۔ ایران میں آج 50,000 سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں اور یہاں پر 9 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ یہ وہ دیش ہے جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی امید بنا ہوا ہے۔ ایران نے پچھلے 30 سالوں میں
ٹیکنالوجی کے معاملے میں خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اسرائیل کی بھی ہمت نہیں کہ وہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ ایران کے پاس 551 ایئر کرافٹ، 4000 ٹینک، 21 یدھ پوت، 19 پنڈبیاں اور 65,000 بختر بند گاڑیاں موجود ہے، جو اس کی طاقت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ ایران آج مصر اور اسرائیل کے بعد مڈل ایسٹ کی تیسری سب سے بڑی طاقت بن چکا ہے۔ ورودھیوں نے ایران کو ختم کرنے کی بہت سی کوششیں کی، لیکن وہ آج بھی سینہ تانے دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ نہ جانے کتنے منگول آئے، نہ جانے کتنے بادشاہ گزرے، لیکن ایران کو ختم نہیں کر پائے۔ آج بھی باطل طاقتیں ایران کے وجود کو مٹانے کی کوششوں میں ہیں، لیکن ایران لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے۔ ایران جس طاقت کے ساتھ فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اتہاس کے سنہرے پنوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ ویسے دوستو، ایران کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ایران دیش کو ایک طاقتور دیش مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔